مر گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. الحدیث متفق علیہ. معزز اور محترم حاضرین درس، اسلام امن و شانتی والا مذہب ہے. یہ اپنے متبعین و پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرماتا ہے. اپنے پیروکاروں کو ایسی تعلیم دیتا ہے جس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے میں امن و سکون قائم ہو جائے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ ہو. اس قسم کی تعلیمات اسلام ہم تمام کے لیے عام کرتا ہے. اسلام نے جن چیزوں پر ایک مسلمان کو آمادہ کیا ہے اسی میں سے ایک چیز مظلوم کی مدد کرنا ہے. آج کے اس درس میں مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی داد رسی کرنا، اس کی حمایت و نصرت کرنا، اس پہلو پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے ظالموں کی طرفداری کرنے، ظلم کرنے والوں کا سپورٹ کرنے، بلکہ ان کی طرف مائل ہو جانے ہی سے منع فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. آپ ان لوگوں کی طرف نہ مائل ہوں جنہوں نے ظلم کیا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تم کو آگ چھو لے گی، یعنی جہنم کے آگ کے مستحق بن جاؤ گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، تمہارا ولی بھی نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے. تین چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ ظالم کی طرف اگر تم مائل ہوگے، ظالم کی طرفداری اور اس کا سپورٹ کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ پہلے نمبر پر فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو آگ چھو لے گی، یعنی جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے، نارے جہنم میں داخل ہو سکتے ہو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر کہا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی بھی نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے. نیز مزید فرما دیا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. اس آیت کریمہ سے ظالم کی مدد کرنے کی کیا مذمت ہو سکتی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں.
اللہ نے صرف ظالموں کی طرف مائل ہونے، ان کی طرفداری کرنے، ان کی طرف جھکنے ہی پر یہ وعید سنا دیا ہے۔ اب آئیے حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ راوی حدیث برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ امرنا بعیادت المریض و اتباع الجنائز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی عیادت کا، جنازے کی پیروی کا حکم دیا۔ وتشمیت العاطس و ابرار المبصر، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا حکم دیا، یعنی اگر کوئی چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہم یرحمک اللہ کہیں، اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، قسم کھانے والے کو بری کر دینے کا حکم دیا، یعنی ہم پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے کوئی آدمی اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو ہم اس کو بری کر دیں، حانث نہ کرائیں، ایسا نہ کریں کہ اس کو قسم توڑنا پڑ جائے۔ مثلا کوئی شخص ہمارے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے یہ قسم کھائے، ابھی ہم کو ایک ضرورت ہے کہ چلو نیچے کے علاقے میں ہمارا ایک کام ہے، اور ہم میں سے ایک آدمی جس کو نیچے کے ایریے میں کوئی کام ہے، بھٹکل کے نشیبی علاقے میں کوئی کام ہے، اس میں سے کسی کا سہارا مانگ رہا ہے کہ چلو اس سلسلے میں میرا وہاں تعاون پیش کرو، آدمی اس کام کے لائق ہے، اس میں اس کا سپورٹ اور تائید کر سکتا ہے، لیکن یہ آدمی انکار کر رہا ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ آدمی اللہ کی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم تم چلو، یا اللہ کی قسم تم ضرور چلو گے، اس طرح اس نے قسم کھا لیا۔ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ چلو تو نے قسم کھائی تو ہماری قسم توڑواتا ہوں، کفارہ لازم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اس معاملے میں ساتھ دے دینا چاہیے، اس کی قسم کو پوری کرا دے دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا۔ 5ویں چیز فرمایا وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کا آپ نے حکم دیا۔ 6 نمبر پر فرمایا وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، پکارنے والے کی پکار کا جواب دینا، یا کوئی شخص دعوت دے رہا ہے، بالخصوص دعوت ولیمہ دے رہا ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت رکاوٹ نہیں ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، اس کی دعوت کو رد نہ کیا جائے۔ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، یہ آخری چیز تھی 7ویں، جس کے تعلق سے فرمایا برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کے پھیلانے کا حکم دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ سلام کو کیا جائے، آپ ملے میں ملا کر دیا جائے، لیکن پھیلانا یہ ہوگا کہ جب بھی آمنا سامنا ہو جائے، ملاقات ہو جائے، جدائی کے بعد پھر ملے، سلام کرتے رہے، اس کو عام کرے، جو بھی مسلمان ہے اس کو کیا جائے، پہچاننے والا ہو یا نہ پہچاننے والا ہو، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال تمام لوگوں پر سلام کیا جائے، یہ عام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلانے کا حکم دیا۔ رہی بات 7 چیزیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ تو اس میں ایک ہے سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے، چاندی کے برتن عمومی طور پر کسی کو بھی استعمال کرنا ہو، اور بقیہ 5 چیزوں کا تعلق یہ ریشمی لباس سے جا کے جڑ جاتا ہے کہ ریشمی لباس باریک ہو، موٹا ہو، نقش و نگار میں بنا ہو، دھاری دار ہو، یا پیور ہو یا ملاوٹ والا ہو، اس قسم کی چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہ ممانعت مردوں کے لیے خاص ہوتی ہے، عورتوں کے لیے ریشمی لباس استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 چیزوں کا حکم دیا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 چیزوں کا حکم دیا، اس میں سے ایک نصر المظلوم ہے کہ مظلوم کی مدد کیا جائے۔ آئیے اسلام کے اندر مظلوم کی مدد کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو مظلوم کی مدد کرنا یہ واجب کفایہ، فرض کفایہ ہے، یہ عام طور سے مستحب حکم نہیں ہے،
بلکہ ایک فرض درجہ رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوں جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، اس کی تائید کرنے والے ہوں، اس کا ساتھ دینے والے ہوں، تو بقیہ لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا بھی معاملہ ہوا۔ اس بات کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ حکم فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، واجب کفایہ ہے۔ کبھی کبھی بعض نے کہا کہ عین کا بھی درجہ رکھ لیتا ہے، فرض عین کا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور ہمارے درمیان 10-20 افراد ہیں، ان میں سے ایک ہی آدمی خاص کر کے اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کا سپورٹ کر سکتا ہے، بقیہ لوگ عاجز اور قاصر ہیں، تو یہ اس کے حق میں فرض عین کا درجہ اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ اس مظلوم کی حمایت کرے، اس مظلوم کی مدد کرے، بے یار و مددگار اس کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اسلامی اخوت کے تقاضے کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور دوسرا یہ کہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک اہمیت ہے۔ بعض روایتوں میں ولا یسلمہ، اس کو کسی کے ظالم کے حوالے نہیں کر دیتا ہے، یعنی کسی مصیبت میں پڑ گیا، ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، ایسا وہ نہیں کرتا، اس کو اس کے سپرد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اسلامی اخوت کے تقاضوں میں ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پر بلکہ کسی بھی شخص پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، اور اگر اس پر ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے جس کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس اذا رأوا الظالم ثم لا يأخذونه على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه، کہ لوگ جب ظالم کو دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے فلاں ظالم ہے، لیکن اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑتے، اس کے ہاتھ کو نہیں روکتے، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عام عذاب نازل فرما دے، عام سزا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو یہ عمومی طور پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ظالم کو ظلم کی زیادتی پر روکنے والے لوگ نہیں ہوتے، اس کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کو باز رکھنے کی تاکید نہیں فرماتے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ظلم سے روکنے کا معاملہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا معاملہ ہے۔ آدمی منکر کو روکنے کی طاقت ہاتھ سے رکھتا ہے، روکے نہیں ہے، زبان سے روکے، اس کے بعد ایک تیسرا درجہ بھی آ جاتا ہے دل سے برا ماننے کا معاملہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو قدرت ہے ظالم کو روکنے کی تو اس کے ظلم کو ہاتھ سے روک دے، اگر نہیں روک پاتا ہے تو اس کو زبان سے منع کرے، سمجھائے، ظلم کے برے انجام کو اس کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی لحاظ رکھنا ہے کہ ظلم و زیادتی کی روکنے میں کبھی ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑا زیادہ ظلم کا امکان ہو جائے یا ہمارے ہی اوپر ظلم و زیادتی ہونا شروع ہو جائے، جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کبھی حکومتیں ظلم و زیادتی کرتی رہتی ہیں ایک دوسرے پر، اور کچھ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا ظلم جس کو برداشت کر سکتے تھے، جس کو سہا جا سکتا تھا، لیکن اس سے بڑا اجتماعی طور پر لوگ ظالم کے ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے معاملات ہمارے سامنے بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ اس لیے اس میں ایک چیز کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ امکان ہے کہ ہم ظلم و زیادتی کو روک پائیں گے یا ظالم اپنی زیادتی سے باز آ جائے گا تب روکا جائے۔ اگر ایسا امکان ہے کہ اگر ہم ظالم کو روکنے جائیں تو اس سے زیادہ اس کا ظلم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی زیادتی اور بڑھ جائے گی، خاص ہے عام ہونا شروع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں خاموشی اختیار کر لے، مظلوم کی مدد کے جو دوسرے طریقے ہیں اس طریقے کو اپنایا جائے گا۔
تو یہ بات تھی کہ مظلوم کی مدد کرنا شرعی اعتبار سے فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اس تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ ظلم کو روکیں، ظلم کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ اپنے سماج اور معاشرے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول کے اندر شریک ہونا ہے۔ جو معاہدہ مکہ کے اندر ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 15 سال کی تھی، نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، لیکن واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے اندر ایک باہری شخص آتا ہے، اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے۔ عاص بن وائل السہمی اس کے سامان کو خریدتا ہے، لیکن قیمت عوض دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ آدمی دارالندوہ میں قریش کے سرداروں کے پاس جاتا ہے اور ان سے انصاف کی اپیل کرتا ہے۔ چونکہ عاص بن وائل السہمی کا مقام قوم کے اندر اتنا اونچا تھا کہ کوئی اس کے خلاف کھڑے ہونے سے گریز کرنے لگے، ساتھ نہیں دے رہے اس کا۔ اس نے کچھ درد بھرے اشعار کہے جس میں عرب کے بعض خاندانوں کو پکارا۔ اس چیز کو سن کر کچھ خاندان کے شریف لوگ جمع ہوئے اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا ہو گئے۔ عبداللہ بن جدعان نے تمام کی دعوت کیا۔ دعوت کے بعد آپس میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ مکہ کے اندر اگر کوئی کسی پر ظلم و زیادتی ہوگی، مکہ کے اندر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے گا، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کوئی باہری آدمی آیا ہو، اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہو جائے تو ہم لوگ ظالم کے خلاف ایک ہاتھ کے مانند ہو جائیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ معاہدات ہوا تھا جس کو تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرب کے جو قابل فخر چیزیں جس پر وہ لوگ کرتے تھے کہ یہ بھی چیز ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا لوگوں کے ساتھ شریک تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اندر ایک اچھے معاہدے میں شریک تھا، اللہ اس کے مقابل میں مجھے سرخ اونٹ مل جانا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر آج بھی اس قسم کے عہد و پیمان کی طرف میں بلایا جاؤں تو میں اس پر جواب دوں گا، اس قسم کے عہد و پیمان میں شریک ہو جاؤں گا، ایسے لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پسندیدہ عمل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شریک ہو گئے تھے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اپنے سماج اور ماحول کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، جو بھی چھوٹے پیمانے سے بڑے پیمانے تک اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو پرامن بنائیں گے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، مظلوم کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے، غیر جانبدار رہنے کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آنے والے لوگوں سے مدینہ میں پوچھا کہ حبشہ کے اندر تم لوگوں نے جو عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہو اس میں سے ایک واقعہ کوئی بیان کرو، یعنی حبشہ کے عجائب میں سے ایک عجیب چیز کو بیان کرو۔ ایک صحابی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرتا ہوں۔ میں کھڑا تھا اور ایک طرف کچھ نوجوان تھے، آپس میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، ان کے درمیان سے ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی جو اپنے سر پر مشکیزہ مٹکا اٹھائے ہوئے تھی، گھڑا لیے ہوئے تھی اپنے سر پر جو پانی سے بھرا تھا۔ جب وہ ذرا آگے بڑھی تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان اٹھتا ہے، اس کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ رکھتا اور دھکے دے کر گرا دیتا ہے، عورت گر جاتی ہے، گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں وہ عورت کہتی ہے کہ آج تم لوگوں نے میرے اوپر ظلم و زیادتی کیا ہے، لیکن یاد کرو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کرسی کو قائم کرے گا، یعنی میزان کو قائم کرے گا، اس کا اشارہ رہا ہوگا، عدل و انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تو میرا اور تمہارا معاملہ کیسا ہوگا؟ اس چیز کو بیان کیا۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا
کہ اتنے لوگوں میں کوئی بھی شخص اس بوڑھی عورت پر جس نے کوئی کسی قسم کا گناہ بھی نہیں کیا، ان سے کوئی واسطہ بھی نہیں تھا، اس طرح مذاق میں اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر بیٹھے اور کسی نے بھی منع نہیں کیا۔ جب اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت کیف یقدس اللہ قوما لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، عورت نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے پاک اور صاف کرے گا، لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، کہ ان میں سے کمزور کے واسطے ان کے طاقتوروں سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہے کسی پر ظلم و زیادتی کر دے رہا ہے، اپنے سے کمزور کو ستا رہا ہے، اس کے اوپر جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، تو کوئی اس سے انتقام اور بدلہ لینے والے نہیں، کوئی اس کے ظلم و زیادتی کو روکنے والے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کس طریقے سے پاک اور صاف کرے گا۔ کہ مظلوم کی مدد کے متعلق دوسری بات تھی کہ ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں ظلم و زیادتی کو روکیں گے، غیر جانبدار بن کر بیٹھے رہنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ظالم کو روکیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اسی طریقے سے مظلوم کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ظالم کو بھی ظلم سے روکیں، ظلم کو بھی روکنا چاہیے اور ظالم کو بھی روکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ہو ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو ایک صحابی نے پوچھا مظلومیت کی صورت میں مدد کرنے کا معاملہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بتلا دیا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کے ہاتھ پر گرفت کرما لو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ گھر خاندان کا آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا تو بھی وہ لوگ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے، اپنا آدمی ہے، ہمارے قبیلے ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہم کو اس کی مدد کرنا ہے، ظالم ہونے کی بھی صورت میں، مظلوم ہونے کی بھی صورت میں ان کا یہ نعرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعرے کو باقی رکھا، لیکن اس کا بہترین معنی اور خوبصورت معنی پہنا دیا کہ مظلوم کی مدد کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ظالم کی مدد کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کو ظلم و زیادتی سے روک دیا جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے۔ جب ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظلم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ظالم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، تو یقیناً ماحول میں ظلم و زیادتی رکتی ہے، ظلم و زیادتی کم ہوتی ہے۔ ایسا سماج اور معاشرہ ہو جہاں پر ظالم کی گرفت کرنے والے کوئی چیز نہ ہو، نہ قانون کی پاسداری ہو، نہ سماج کی پاسداری ہو، نہ سماج کے اندر با اثر لوگ اس کے خلاف کھڑے ہونے والے ہو، تو اپنے ظلم میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کی زیادتی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جہاں اس کو خدشہ ہوگا کہ اگر میں کسی کے اوپر ظلم کروں تو مظلوم کا ساتھ دینے والے ہو جائیں گے اور میرے خلاف بھی ایک تعداد کھڑی ہو جائے گی، ہمارے ماحول اور معاشرے کے با اثر لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، اس وقت آدمی ظلم کرنے سے پہلے سوچتا ہے، ظلم کا انجام سوچتا ہے، اپنا انجام سوچنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے، ظلم و زیادتی کا گراف کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جہاں پر ظلم و زیادتی کے خلاف قانون نہ ہو یا ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے والے نہ ہو تو اپنے ظلم و زیادتی میں آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ مظلوم کی مدد کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی بھی کریں، اور ممکن ہے اللہ نے ہم کو اثر رسوخ دیا ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، تو مظلوم کا جو حق مارا گیا اس کے حق بھی دلانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے، مکہ کے اندر ایک مرتبہ قبیلہ عراش کا ایک آدمی آتا ہے، اونٹ فروخت کرنے کے لیے آیا، اس نے اپنے اونٹوں کو بیچ دیا، ابو جہل نے اس سے اونٹ خریدا اور قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ آدمی وہی دار الندوہ جہاں پر کچھ قریش کے لوگ عموماً یا ان کے سردار قسم کے لوگ جمع رہتے تھے، گیا اور ان سے واقعے کو بیان کیا۔ ان لوگوں نے
مذاق کے طور پر اس آدمی سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں ان سے جا کر کہو وہ ابو جہل سے تمہاری قیمت تمہارا معاوضہ دلوائیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ ابو جہل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی ان کے اوپر واضح تھی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے جا کر اس کی قیمت کا تقاضا کریں گے تو ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ظلم و زیادتی کرے گا، بے ادبی کرے گا۔ ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا وہ لوگ چاہتے تھے، لیکن وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے واقعے کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تم میرے ساتھ ابو جہل کے گھر پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابو جہل کے گھر پر لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتا ہے کون؟ آپ کہتے محمد۔ بلا چوں چرا انکار کیے وہ سیدھے دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس کے چہرے کی کیفیت ایسی تھی گویا اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا ہے۔ جس واقعے کو دیکھنے والے نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ آدمی قبیلہ عراش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے اس کا اونٹ لیا ہے، قیمت دینے سے انکار کر رہا ہے، اس کی قیمت دے دو۔ ابو جہل کہتا لا تبرح من ھذا المکان، ہاں میں ابھی قیمت دیتا ہوں، آپ اس جگہ سے ہٹے ہی نہ۔ سیدھے گھر میں جاتا ہے، جانے کے بعد پیسہ جو بھی معاوضہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا لا کے اس کو دے دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف آ رہے تھے تو یہ مکہ کے سردار لوگوں نے، جن کے پاس یہ آدمی پہلے جا کر اپنا معاملہ پیش کیا تھا، پیچھے سے ایک آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھنا آج ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے، اس کو دیکھ کے آنا، نوٹ کر کے آنا اور ہم سے بیان کرنا۔ مقصد استہزاء کرنا اور مزہ لینا تھا۔ اب وہ آدمی آتا ہے، آنے کے بعد واقعے کو بیان کرتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ عراشی آدمی بھی آ جاتا ہے، اس نے بھی ان لوگوں سے پورے واقعے کو بیان کیا۔ اگلے دن جب یہ لوگ پھر جمع ہوئے، ابو جہل بھی آیا تو ان لوگوں نے کہا کل کا معاملہ تیرا کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے قیمت کا تقاضا کیا اور تم نے بلا چومو چیرا دے دیا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ جب نبی نے، وہ تو نبی تو مانتے نہیں تھے، ہم اپنے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے یہ بات کہی دروازہ کھولو تو میرے اندر انکار کی جرأت بھی نہیں تھی، اور انہوں نے جب کہا کہ اس کی قیمت دے دو تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بڑا خطرناک قسم کا اونٹ ہے، ویسے اونٹ، ویسی گردن والا، ویسے منہ والا، ویسے دانتوں والا میں نے اونٹ کبھی بھی نہیں دیکھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں ذرا بھی قیمت دینے میں ٹال مٹول کروں گا تو اونٹ میرے سر کو اپنے منہ کے اندر لے کر چبا ڈالے گا، میری کھوپڑی کو چبا ڈالے گا، اس لیے میں سیدھے گیا اور قیمت لا کر اس کو دے دیا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو جہل کی عداوت بڑی مشہور و معروف تھی، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم کا حق دلوانے کے لیے ابو جہل کے مکان پر جاتے ہیں، اور ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بلا چوں چیرا اس کا حق دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک مظلوم کی مدد کے طریقوں میں سے ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور ہم اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے حق کو دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مظلوم کی مدد میں ایک بات کا اور پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ مظلوم آدمی جب کوئی ہمارے پاس آ کر اپنے معاملے کو بیان کرتا ہے تو اس معاملے کی تحقیق اور تفتیش بھی کر لینا چاہیے، اس کی وضاحت بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی سماج اور معاشرے میں ڈھونگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہی رہتے ہیں لیکن اپنی مظلومیت کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خاص کر کے خاندانی معاملات میں یا دو لوگوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کی بات سنیں گے لگے گا یہی سارا مظلوم ہے، اور دوسرا آدمی جو اس کے مقابل میں ہے وہ سراپا ظالم ہی ظالم ہے۔ ایسی کیفیت ہمارے سامنے آئے دن واضح ہوتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دور خلافت میں، ایک آدمی آتا ہے ان کے درمیان اور اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہے، مشاہدہ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ آ کر کہتا ہے کہ میرا فلاں سے جھگڑا ہوا اور اس نے میری ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے، آپ اس سے
جو بھی دیت کا معاملہ ہے، قصاص کا معاملہ ہے، اس کو لے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے وقت میں فرماتے ہیں کہ نہیں، میں معاملے کی تفتیش کروں گا۔ یہ آدمی غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سامنے دکھ رہا ہے کہ میری آنکھ پھوٹی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملے کی تفتیش کروں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جھگڑا ہوا ہے تو آیا تو نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، کہیں تو نے اس کی دونوں آنکھوں کو تو نہیں پھوڑ دیا ہے۔ اس واقعے کو ابن حزم نے المحلہ میں بیان کیا اور دیگر فقہ کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ آنکھ کی دیت کے مسائل میں اس واقعے کی طرف اشارے ملتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس معاملے کی تفتیش کروں گا کہ تو نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، آیا اس کی دونوں آنکھوں کو تو نے تو نہیں پھوڑ دیا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس آدمی نے اس کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ دیا تھا، یا بعض ایسے شواہد ملتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی پہلے سے ایک آنکھ کا کانا تھا، ایک آنکھ کی اس کی بینائی نہیں تھی، آور تھا، اور اس نے دوسری آنکھ جو اس کی صحیح سالم تھی اس کو بھی پھوڑ دیا تھا، دنیا اس کے اوپر تاریک ہو گئی تھی۔ تو یہ مظلوم کی مدد کے متعلق آدمی کو تحقیق کر لینا، تفتیش کر لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یا کسی نے کہا کہ ضربنی فبکا وسبقنی فشکا، کہ اس نے مجھ کو مارا اور رو دیا، مارا بھی خود اور خود ہی آہو بکا کرنے لگا، رونا شروع کر دیا، وسبقنی فشکا، اور مجھ سے سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا اور جا کر شکایت بھی کر دیا، حاکم کے پاس شکایت بھی درج کرا دیا۔ اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں۔ یہ مظلوم کی مدد میں ایک پہلو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ معاملے کی تفتیش کرنے، فریقین کے معاملے کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ مظلوم کی مدد کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نہ تو ظالم کو روک سکتے ہیں، نہ مظلوم کی طرفداری کر سکتے ہیں۔ تب کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مظلوم کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اس کی رہائی کی دعا کرنی چاہیے، یا اس کو مصیبت سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ آج کل کی حکومتوں کا معاملہ ہوتا ہے، انفرادی طور پر کسی کو اپنے گرفت میں لے لیتے، ہم بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے، لیکن کم از کم دعا تو ایک بہت ہی عظیم سہارا ہے، اس کو سہارا دے سکتے ہیں۔ مظلوم کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، ظالم کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جب کفار کی گرفت میں کچھ مسلمان آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے، اللہم انجے ولید ابن الولید، کہ اللہ تو ولید ابن ولید کو نجات دے دے، سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، عیاش ابن ربیعہ کو نجات دے دے۔ یہ لوگ کیا تھے؟ مشرکین کی گرفت میں آ گئے تھے، ایسے وقت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کا سہارا لیا، جو کہ بہت ہی عظیم چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گویا ہم اس میں طلب کریں کہ اللہ تو نے کوئی نہ کوئی راہ پیدا فرما دے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں پر کبھی کچھ لوگوں نے ظلم و زیادتی کیا، داعیوں کو قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کے حق میں بد دعا بھی فرماتے تھے۔ آپ نے ریعل پر، زقوان پر، اسیہ پر، اسی طریقے سے قبیلہ مضر پر بد دعائیں فرمائی، جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کیا تھا، بے دردی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اسلام کے داعی اور مبلغین کو شہید کر دیا تھا۔ یہ دونوں طریقے اپنا سکتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ مظلوم کے حق میں دعا کریں اور ظالم کے خلاف ہم بد دعا کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک مظلوم کی حمایت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ماحول اور معاشرے میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بعض مصلحتوں کی وجہ سے ظالم کو مہلت دیے رہتا ہے، چھوٹ دیے رہتا ہے، اور حق والوں کی آزمائش ہوتی ہے، وہ بظاہر دنیا میں مظلوم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس تعلق سے قضاء و قدر ہے، اس سے راضی ہونا چاہیے، اللہ کے تعلق سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ عام طور سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ نے کیوں ان کو اتنی چھوٹ دے دیا ہے، وہ کیوں اس طرح مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے معاملات ہم اپنی زبان پر لا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اللہ کے قضاء و قدر، اس کی آزمائش اور امتحان کے جو پہلو ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ مظلوم کے مدد کے متعلق کچھ باتیں تھیں جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا۔
مظلوم کے مدد کا شرعی حکم یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماحول اور معاشرے میں ظلم و زیادتی نہ ہونے دیں، ظالم کو روکیں، مظلوم کی ہمدردی کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے اوپر ظلم و زیادتی حق تلفی ہوئی ہے تو اس کے حق کو دلوانے کی کوشش کریں، اور معاملے کی تحقیق و تفتیش کر لیا کریں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بہت عظیم سہارا اللہ تعالیٰ سے مظلوم کے حق میں دعا کریں اور ظالم کے خلاف دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر کے متعلق شکوہ اور شکایت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس دنیا کی زندگی کو امن و عافیت والی بنا، ہمیں ظالم بننے اور مظلوم ہونے دونوں سے محفوظ فرما، ہم کو جہالت کرنے سے یا ہمارے اوپر جہالت کی جائے ان چیزوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما، ایمان عمل صالح کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما، ہم تمام کا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔